السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انیشا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ شائن ود انیشا۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اور اسی طرح ہمارا شو دیکھتے رہیں جس کا نام ہے ویکینڈ شائن ود انیشا۔ آج ہے سنڈے کا دن اور آج کا شو بھی یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سیٹرڈے سنڈے ایک اچھا شو آپ کے لیے لے کے آئیں۔ کوشش ہماری ہوتی ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ ہمارے موجود ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے، پر اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ابھی رمضان کی آمد ہے، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان بھی آ جائیں گے، تو ابھی سے کچھ لوگوں نے ابھی سے اپنی عید کی بھی یہ بڑی اچھی ایک چیز لگتی ہے کہ کچھ لوگ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی اور عید کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو رمضان میں ایک تو عبادت کا ٹائم مل جاتا ہے، دوسرا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ رمضان میں مہنگی ہو جاتی ہے۔ خیر لگتا نہیں ہے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان میں ہر چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، تو جو لوگ سمجھدار ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ جو ہماری طرح مصروف لوگ ہیں وہ بیچارے چاند رات کو بھی مشکل سے شاپنگ کرتے ہیں۔ ہماری کچھ ایسی روٹین ہے کہ ہم پورا رمضان بہت زیادہ کام کرتے ہیں، پر عید والے دن ہم لوگ عید کے لیے صرف صبح اٹھتے ہیں، گھر والوں سے عید ملتے ہیں اور پھر ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ ہم عید بھی بھرپور نہیں منا پاتے کیونکہ پورا رمضان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ عید پہ ہم جیسے لوگوں کو آرام ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو خیر بہرحال عید کی خوشیاں ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ عید آئے گی، پھر ہم لوگ نئے کپڑے پہنیں گے اور ساری چیزیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے، رمضان آ رہے ہیں، جو لوگ مصیبت میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بے روزگار لوگ ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی روزگار کا ایسا سلسلہ بنائے تاکہ ان کے رمضان بھی بہت اچھے بہترین عبادت کے ساتھ سکون کے ساتھ گزریں، تاکہ ان کے بھی دسترخوان جو ہیں وہ اسی طرح بھرے رہیں جیسے ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ بہتری کی طرف ہے، مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ کسی ایک دو گھر کا کوئی راشن یا کوئی بھی مدد، چھوٹی موٹی بھی مدد، بہت بڑی نہیں، اگر آپ چھوٹی مدد بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ اس ٹائم پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑا مشکل کا شکار ہیں۔ آپ کی ایک مدد، آپ یقین کریں، جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ڈبل ملتا ہے، یہ بالکل کنفرم ہے۔ رب کسی کا دیا ہوا رکھتا نہیں ہے، اللہ اسے پلٹ کے ڈبل دیتا ہے اس کو، اس کا فائدہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے آس پاس لوگوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں، سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتی ہوں۔ شکیل قائم خانی، سابق ناظم سامارو، ضلع عمر کوٹ سندھ سے ہیں، روٹری کلب سامارو، ٹھیک ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ سر بڑا مشکل آپ نے اپنا سامارو، ہمارے یہ انٹیریئر کی طرف اور اس طرف جو جگہوں کے نام ہیں بڑے وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، اور وہ جیسے سندھی میں آپ کو بولنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے نا، سندھی میں آپ کو زبان کا بڑا اچھے سے جو ہے نا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سندھی بولنا تھوڑا مشکل ہے؟ نہیں، سندھی تو بولنا بہت آسان ہے اور ایک بہت میٹھی زبان ہے سندھی۔ نہیں ہے تو میٹھی ہے، ہم تو صوبہ سندھ میں ہی رہتے ہیں نا۔ بالکل بالکل۔ ہاں تو ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے یہ روٹری ہے کیا؟ روٹری بیسیکلی ایک سوشل آرگنائزیشن ہے جو دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر روٹری کام کر رہی ہے، روٹری انٹرنیشنل۔ تو مختلف ملکوں میں اس کے ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرکٹ کے اندر اپنے اپنے کلب بنے ہوئے ہیں، تو ہر علاقے وائز اپنے اپنا ایک کلب جو ہے بناتے ہیں اور پھر یہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اصل میں کراچی میں بھی ہے روٹری کلب؟ جی۔ تو عوام کی بھلائی کے لیے کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ عوام ہے جو واقعی مشکل میں ہے یا وہ عوام ہے جو آپ کے آس پاس ہے؟ فیوریٹزم بھی ہے نا تھوڑا سا، اب ہم پاکستان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی سوال کرتے ہیں۔ نہیں، اصل میں روٹری کے اندر فیوریٹزم نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹری کوئی اس کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ پیڈ نہیں ہوتے، وہ صرف اپنا ذہنی طور پر سماجی ورکر ہی ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے صرف لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کا کوئی معاوضہ وغیرہ روٹری کا کوئی ممبر کہیں سے بھی کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں لیتا۔ تو عام این جی اوز میں اور روٹری کے اندر صرف یہی بہت بڑا فرق ہے۔ مطلب یہ جو عام عوام ہے، اگر ان کو کسی طرح کے بھی مسائل، اگر آپ بتائیں کہ وہ کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، آپ لوگ کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ ان کے حل کرتے ہیں تاکہ وہ تھوڑا سا دیکھنے والوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ابھی تازہ جس طرح مثال دوں گا کہ
पिछले दिनों सैलाब आ गया था सिंध के अंदर, जी बिल्कुल, सिंध और बलूचिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आई थी। बिल्कुल। तो रोटरी ही वो तंजीम थी जिसने शुरुआत जो काम की या सोशल काम की आगाज़ हम लोगों ने कर दिया था। अब मैं तो अपने इलाके के हिसाब से मिसाल देता हूँ समारोह के लिहाज से, कि वहाँ पर जो सैलाब आया था उससे बहुत बड़ी तबाही आ चुकी थी, लोग रोड रस्तों पर आकर रह रहे थे। तो उनका खाने पीने का इंतज़ाम, दवाइयाँ और इलाज मुआवजा, वो सारा काफ़ी हद तक हम रोटरी वालों ने अपने तौर पे स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अब मुझे बताएं, समारोह में भी जो है ना सैलाब आया, अब थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अभी भी अमूमन बातें होती हैं कि अभी भी वहाँ पानी है और वहाँ लोगों के कोई रहने की जगह नहीं है, लोग दरख्तों के पीछे हैं। थोड़ा सा अच्छा हो गया कि आज आप आए हैं, आपने इस पे काम भी किया है, आप उस एरिया को पूरा देख भी रहे थे, तो आप बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि पहले के काम हुआ कैसे। ये 2-3 चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि जिस टाइम ये कंडीशन हुई थी उस टाइम क्या सूरत हाल थी, फिर किस तरह से आप लोगों ने काम किया, अब वहाँ की क्या सूरत हाल है। तो तीनों चीज़ें आपने बतानी है। आप पहले तो आप जिस तरह आपने खुद नहीं बता दिया कि अभी भी कुछ इलाके नहीं, ये सुनने में आया, क्योंकि क्लियर एक बात है कि इतना टाइम नहीं है, जाना चाहिए बिल्कुल, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, इस टाइम हम उनके साथ नहीं होंगे तो कौन होगा, पर मजबूरी है कि हमारी जॉब ऐसी है। पर आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि ऐसे टाइम पे आप लोग उनके साथ होते हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसीलिए अब ये सुनी सुनाई बातें ना, अक्सर सुनी सुनाई बातें इतनी ठीक भी नहीं होती, तो आज आप मौजूद हैं, मैं सोच रही हूँ कि ज़रूर इसके बारे में भी बात हो जाए। हाँ, नहीं, जो सैलाब से जो मुतासिर इलाके हुए थे, तो आज भी उसमें से चंद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आज भी पानी खड़ा हुआ है। उसकी वजूहत ये थी कि वहाँ से पानी निकलने की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, और वहाँ पर कोई इस सेमनाले टाइप की या ड्रेनेज को इस टाइप की नहीं बन सकी थी पिछले दिनों में, तो जिससे वो पानी ऑटोमेटिकली निकाल हो सके। तो अभी इस पर काफ़ी काम गवर्नमेंट के लेवल पर काम चल रहे हैं, और उम्मीद यही की जा सकती है कि इंशाल्लाह के जो आइंदा ये इस किस्म का सिस्टम नहीं बन पाएगा कि पानी खड़ा हो जाए और लोग डूब जाएं और फिर 6-6, 8-8 महीने पानी खड़ा रहे। तो वो पानी निकालने के लिए भी वहाँ पर उस वक्त भी काफ़ी लोग गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी काम किए और काफ़ी पानी निकाला भी सही, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में पानी वहाँ पर मौजूद है। तो वहाँ पर सिर्फ रोटरी नहीं, दीगर तंजीमें जिस तरह दावत इस्लामी हुई, आलमगीर हुई, अल खिदमत हुई, काफ़ी इस किस्म की तंजीमें हैं जो अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं, वहाँ पर लोगों की फलाह बहबूद के लिए भी काम कर रही हैं, और उनको मुस्तकिल जो है उनका जो उनकी रहाइशगाहें हैं या उनके जो घर जो टूट फूट गए, उनके बनाने में भी काफ़ी इदारे जो है अभी इस वक्त सरगर्म हैं। ठीक है। और रोटरी भी अपने तौर पर एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। रोटरी हमारे डिस्ट्रिक्ट के पहली बार पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से कोई आरआई डायरेक्टर मुंतखब हुए हैं। तो हमारे आरआई डायरेक्टर हैं मोहम्मद फैज़ किदवाई साहब, जो रोटरी इंटरनेशनल के आरआई डायरेक्टर हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है और स्मार्ट विलेज के नाम से, रोटरी स्मार्ट विलेज के नाम से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गांव बना रहे हैं, जो 50-50 घरों पर मुश्तमिल होंगे। तो वो वहाँ पर जो बरसात मुतासरीन अच्छा, वो थोड़ा सा मैं ये, क्योंकि आप बात आगे ले जाएंगे, तो ये यही जो आपने घरों की बात की, ये पक्के घर होंगे या वो जिस तरह से बने हुए होते हैं मट्टी वाले घर, वो किस तरह से आप लोग बना के देंगे? कोशिश ये की जाएगी कि उनका जो बेस जो है वो मजबूत हो, पक्की हो, और ऊपर जो है वो जो ऑलरेडी उनके घर वहाँ पर पहले मौजूद थे उसी टाइप की कोशिश करेंगे ताकि लो कॉस्ट हो, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा दे सकें। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसके अंदर सारी सहूलतें भी दी जाएंगी, रोड, रास्ते और ड्रेनेज वगैरह सारे बनाए जाएंगे, और उसके अंदर सोलर सिस्टम भी होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा उनको अपने रोज़गार के लिए जानवर वगैरह वो भी दिए जाएंगे ताकि उनका रोज़गार भी चल सके। हाँ, क्योंकि वो उस टाइम पे तो उन बेचारों के ये जो जानवर वगैरह ये सब पानी में चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी का शिकार हुए। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब रोटरी जो है ये कब, मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये कब आई, इसको कितने अरसा हो गया, कितने साल हो गए हैं, कौन से वो लोग थे जिन्होंने रोटरी बनाया, अगर आप बताना चाहें? जी, रोटरी बेसिकली 1905 के अंदर इसका वजूद हुआ था, यानी 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है रोटरी को। मतलब हम जब थे भी नहीं, हम भी नहीं थे, मैं भी नहीं थी, कोई भी नहीं था। तो 1905 में पॉल हैरिस एक अमेरिकन थे, उनका नाम था, वो 5 दोस्त थे पॉल हैरिस वाले। अच्छा। तो वो उन्होंने दोस्तों ने मिलके जो है वो एक ये बनाया था क्लब, और बारी बारी उनके पास मीटिंग होती थी, तो इसीलिए उसको रोटरी नाम, इसीलिए उसका नाम रोटरी पड़ा था। तो ये अमेरिका में आज भी इसकी हेडक्वार्टर जो रोटरी इंटरनेशनल का है वो अमेरिका में है,
اور پھر اس کے مختلف ڈسٹرکٹس اور کلبز ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان ہے, پاکستان کے اندر کے روٹری کے 2 ڈسٹرکٹ ہیں, سندھ اور بلوچستان وہ ایک ڈسٹرکٹ 3271 اور کے پی کے اور پنجاب یہ دوسرا ڈسٹرکٹ 3272. تو اس کا پھر ایک گورنر ہوتا ہے, پھر گورنر کے نیچے جو ہے مختلف کلب بنائے جاتے ہیں. جو اس وقت سندھ کے اندر ہمارے جو ڈسٹرکٹ 3271 ہے سندھ اور بلوچستان, اس کے اندر تقریباً 175 سے زائد کلب یہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں. اچھا, روٹری میں صحافیوں کا کوئی کردار ہے اگر اس حوالے سے آپ بتا سکیں؟ ہاں, صحافی بھی اپنے طور پہ ظاہر ہے, ہمارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں کام ہم لوگ مختلف کام کرتے ہیں, تو اس کی ظاہر ہمیں بھی تھوڑی سی اس کی پبلسٹی اس لیے چاہیے ہوتی ہے تاکہ دوسرے لوگ انسپائر ہوں اس سے. تو اس کو انسپائر کرنے کے لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں صحافیوں کو, اور صحافی مختلف کلب کے اندر ممبر کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے کیونکہ یہ پوچھنا اس لیے ضروری تھا کہ بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے, اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کو جو لوگ کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور وہ کام کریں پر نظر کبھی بھی نہیں آئے نا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کہیں اسکرین پہ یا کہیں پہ سوشل میڈیا پہ جب نہیں دکھا پاتے کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں, یہ ان اداروں کو چلانے کے لیے اتنا سارا کام ماشاءاللہ آپ کر رہے ہیں, ابھی بھی آپ جو آپ نے کہا کہ آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں, پھر آپ وہاں سولر سسٹم پہ ہر ایک چیز, روزگار, یہ ساری چیزیں ہوتی کس طرح سے, آپ لوگ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے مطلب, اور وہ صرف پاکستان تک نہیں محدود ہے, ماشاءاللہ دنیا بھر میں یہ ساری چیزیں, آپ کا سسٹم پھیلا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ روٹری کی اصل میں بیسیکلی فیس ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے ممبرشپ فیس ہے, تو وہ فیس ہماری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو ایک وہ فیس ہے جو ہمارے روٹری انٹرنیشنل کو ہم لوگ پے کرتے ہیں, یعنی روٹری انٹرنیشنل کے پاس ہماری فیس چلی جاتی ہے. وہ تقریباً ہر ممبر جو ہے 12,500 روپے آج کل کے دور کے حساب سے پاکستانی جو بنتے ہیں, کیونکہ ہماری فیس تو ہوتی ہے ڈالرز کے اندر, ٹھیک ہے, تو وہ پاکستانی جو ہے 12,500 روپے بنتی ہے, تو وہ ہم لوگ پے کرتے ہیں روٹری انٹرنیشنل کو. اور کچھ فیس ہوتی ہے جو ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو پے کرتے ہیں, وہ کہلاتی ہے ڈسٹرکٹ ڈیوز. ٹھیک ہے. تو روٹری انٹرنیشنل کو جو ہم لوگ پے کرتے ہیں, اس میں ہمارے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. دنیا میں بہت بڑے بڑے ہمارے جو کام ہو رہے ہیں. اس طرح میں ایک مثال دوں گا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو پولیو کے قطرے جو پلائے جاتے ہیں پوری دنیا میں, اور پولیو کو خاتمے کے لیے روٹری انٹرنیشنل نے سب سے زیادہ کام کیا ہے. تو اس وقت جو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی روٹری انٹرنیشنل جو ہے وہ پے کرتی ہے. وہ ہم نے جو فیس دیتے ہیں انہی سے وہ ساری پیمنٹ وغیرہ وہ چیز ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑا جو ہمارا ضمیر اور ہمارا دل مطمئن بھی اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں یا ہم فیس جو دے رہے ہیں وہ ایک بہت اچھی کاز کے اندر, بہت اچھے مقصد کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ میچنگ گرانٹ کرواتے ہیں. میچنگ گرانٹ میں ہمیں وہاں سے پھر فنڈز ملتے ہیں, ہم کوئی پروجیکٹ بنا کر دیتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر وہ میچنگ گرانٹ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے, تو پھر اس سے ہم وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. اچھا, مجھے بتائیے کہ روٹری کے جو ممبرز ہوتے ہیں, اب ان کی ڈیوٹیز یا ان کا ممبر ہونے سے ان کو کیا فائدے یا کوئی بھی سہولت کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو, انفرادی طور پر تو ہر بندہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی خدمت کر رہا ہے, تو ایک اچھا پلیٹ فارم جو ہے وہ مل جاتا ہے جس سے ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ہم اس سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی ایک بہت بڑی سوشل آرگنائزیشن کا حصہ ہیں, تو یہی ایک بہت بڑا آنر ہے ہمارے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے اب تھوڑا سا ہم روٹری کے بارے میں ہم نے بات کی, اور اب ایک اور سوال کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں اور وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم روٹری کے ممبر بننا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر آپ پروسیجر ہمارے دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں. روٹری کا پروسیجر کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا. کیونکہ روٹری کلب ہر علاقے کے اندر موجود ہیں, اور انہی کے کسی بھی ممبر کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں, اور وہ ممبر آپ کو لے جا کر اپنی کلب کی میٹنگ کے اندر انڈکٹ کرا دیں گے. ہماری ویکلی میٹنگ ہوتی ہیں, ہر ہفتے ہر کلب کی ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے, اور ہماری ڈائریکٹری بنی ہوئی ہے. اس ڈائریکٹری کے اندر ان کے ساروں کی کلب کی میٹنگ کہاں ہونی ہے, کس وقت ہونی ہے, کس دن ہونی ہے, وہ ساری مینشن ہوتی ہے. تو ہمارا روٹری کا یہی اصول ہے کہ ہم کہیں پر بھی میرا تعلق جیسے روٹری کلب سمارو سے ہے, لیکن آج میں کراچی آیا ہوا ہوں, تو آج اگر ایک کراچی کے مختلف کلب میں سے کسی کلب کی میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں, تو ڈائریکٹلی دیکھ کے ان کی میٹنگ کے ڈے اور ٹائم چیک کر کے میں وہاں جا کر اٹینڈ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, روٹری کے جو ممبرز ہیں وہ دنیا بھر میں اگر کہیں جانا چاہیں تو ان کے لیے آسانی ہے؟ جی بالکل بہت آسانی ہے. روٹری کی جو پن ہوتی ہے ہماری, وہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. تو اس لیے ہم جہاں پر بھی کہیں جاتے ہیں تو اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے, آسانی سے ویزا مل جاتے ہیں, کیونکہ ایک ویل ریپورٹڈ جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب تھوڑا سا
ہم اس طرف آتے ہیں، تھوڑا سا روٹری پہ ہماری بات ہوگی. اب ہم تھوڑا سا یہ جو بلدیاتی نظام ہے اس پہ بات کریں گے، پھر جو انتخابات ہوئے پھر اس پہ بات کریں گے، اور اب جو شہر کی صورتحال ہے. بلدیاتی انتخابات ہوئے تو لوگوں کے اندر ایک خوشی کی لہر آئی کہ کیونکہ ہم لوگ تو لائیو کوریج کر رہے تھے، لوگ خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے اب کراچی کی بات کریں تو کراچی جو ہے وہ اب بہتری کی طرف جائے گا، کیونکہ آپ اپنے ایریے کا یا کوئی بھی کام آپ کو کروانا اب بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کو پتا ہوگا آپ کو کس کے پاس جانا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا. اچھا اب کیا سسٹم ہے کہ اب لوگ تھوڑے سے ششو پنج میں آ گئے کہ اب کام ہو نہیں رہا، اب سمجھ نہیں آ رہا ہے سسٹم بیٹھے گا کیا، تو اس پہ کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بلدیاتی نظام جو ہے آنے کے بعد بلدیات میں جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ایک علاقے کا کونسلر ہوتا ہے، تو کونسلر کو اپروچ کرنا ایک عام پبلک کے لیے بہت آسانی ہے، کیونکہ انہی کے محلے کے ہوتے ہیں بالکل اور انہی کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو ایم این اے ایم پی اے، ایک عام کونسلر کو اپروچ کرنا اس لیے بھی آسان ہے کہ وہ آپ کے محلے میں آپ کے اپروچ میں ہیں، تو آپ انہیں جا کے اپنے لوکل مسائل جو ہے وہ آپ ان سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سسٹم اگر اسٹارٹ ہو جاتا ہے، جس طرح ابھی بلدیاتی الیکشن تو ہو چکے ہیں لیکن اب باقاعدہ جو ہے وہ ان کو چارج وغیرہ نہیں مل پائی ہے، ان کی اب تک حلف برداری تقریب نہیں ہوئی ہے. تو ابھی کچھ علاقے جس طرح پہلے تو سندھ کے کچھ علاقوں میں ہوئے تھے، اب دوبارہ جو رہ رہے تھے ان علاقوں میں ہو چکے ہیں. تو کچھ کورٹ کے ڈیسیشن جو آئے تھے اس حساب سے جو ہے تھوڑا سا پینڈنگ میں مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ اگر جو حل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ لوکل مسائل آسانی سے اس نظام کے تحت ہی حل ہونے ہیں. مطلب یہ نظام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ ہے؟ لوکل سسٹم، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو سارا اختیارات بھی انہی کے پاس ہونے چاہیے، اور ان کو جب اختیارات مل جاتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کے، صفائی ستھرائی کے ہوئے یا پانی کے مسائل ہوئے، ڈرینیج کے مسائل ہوئے، تو ان کے حل کے لیے یہی ایک ذریعہ ہے جو آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ جو ایک چیز ہمارے ملک میں ہے کہ آپ کو ایک جگہ تو دے دی، پھر آپ کو اختیارات نہیں دیے، اگر آپ کو اختیارات دے دی تو پھر آپ کو فنڈ نہیں دیا. یہ والا سسٹم جو ہے میرے حال سے یہ بڑا ڈسٹرب کرتا ہے. ابھی بھی میں جب، کیونکہ میں آؤٹ ڈور بھی جاتی ہوں ایک شو کرنے کے لیے، اس میں جب میں گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے اختیارات دے دیے، سب کچھ دے دیے، فنڈ نہ دیے تو ہم کیا کریں گے، ہم کیسے کام کریں گے، ہم تو بندے ہوئے ہوں گے. اب تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا، کیونکہ آپ روٹری میں بھی ہوتے ہیں، تھوڑا سا اپنی ساری چیزیں، آپ لوگوں کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، آپ لوگ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں، آپ جو پریشان لوگ ہیں ان کے لیے بھی سوچتے ہیں. اب عوام کراچی کی بھی پریشان ہے تھوڑی سی، ان کے لیے بھی بتائیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نظام بلدیاتی جو اس سے پہلے تھا، جو ناظمی کا نظام تھا جس میں ناظم ہوا کرتے تھے، اب تو چیئرمین بن گئے ہیں. تو ناظم کا جب نظام ہوا کرتا تھا پرویز مشرف کے دور کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ کچھ زیادہ تھے ان کے پاس، ناظمین کے پاس، تو وہ آسانی سے ان کو مسئلے حل کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی. بہتر بھی تھا سب جی کچھ. بہتر سسٹم تھا، لیکن اس میں بھی بہت گنجائش موجود تھی اس کو بہتر کرنے کی. اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ جس طرح میں اس وقت یونین کونسل ناظم تھا، اچھا، تو میں عوام سے ڈائریکٹلی منتخب ہو کر آیا تھا، اور ہمارے بعد جو ہمارے اوپر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے تعلقہ ناظم، اچھا، تحصیل ناظم جسے کہا جاتا تھا. تو وہ ان کو کونسلر اور یہ ناظم جو ہے یہ منتخب کر کے لے کر آئے تھے. تو جنہیں ہم لوگوں نے منتخب کیا تھا ان کو تو سارے اختیارات مل گئے، ان کے فنڈز مل گئے، اور ہم جو ڈائریکٹلی پبلک سے منتخب ہو کر آئے تھے یو سی ناظم، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے. تو اس کے اندر یہ صرف گنجائش موجود تھی کہ اس نظام کے اندر یہ اس کو سسٹم کو کچھ بہتر کیا جاتا، ناظمین کو جو یونین کونسل کے ناظم تھے ان کو کچھ اختیارات دیے جاتے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے جب گورنمنٹ چینج ہوئی اور سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی بن گئی تو پیپلز پارٹی نے اس نظام کو ہٹ کر اپنے طور پر ایک لوکل گورنمنٹ آرڈیننس لا کر یہ نیا نظام لے کر آئے ہیں، اور اس میں بھی کافی گنجائش موجود ہے بہتر کرنے کی، اور انہوں نے کافی بہتر کیے بھی ہیں. تو ان میں بھی اگر چیئرمینز کو اختیارات مل جائیں گے تو پھر یہاں کے لوکل ایشوز جو ہے وہ آسانی سے حل ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. اب جو آپ جس طرح سے کراچی ابھی آئے، آج آئے ہیں کل آئے آپ؟ ہاں میں کل گیا تھا. کل آئے. آپ نے کراچی کو دیکھا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
پہلے کا کراچی اور اب کے کراچی میں کیا چینج نظر آیا آپ کو؟ دیکھو کراچی تو ایک بہت بڑا شہر ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا میں کچھ بڑے شہر جاتے ہیں ان کے اندر شمار کیا جاتا ہے کراچی کا، اور اس میں ہر قسم کے اور ہر علاقے کے لوگ یہاں پر آ کر بسے ہیں، تو کراچی نے سب کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے جتنی زیادہ پبلک آ چکی ہے اور جس میں ہمارے سینسس بھی چل رہے ہیں، ہماری مردم شماری اور گھر شماری بھی چل رہی ہے، تو اس میں سارا اندازہ ہو جائے گا، تو اگر اس کی آبادی کے لحاظ سے اس کو فنڈز دیے جائیں گے تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے، ورنہ کراچی کے مسائل حل ہونا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب تک کراچی کو جو فنڈز مل رہے تھے وہ آبادی کے حساب سے نہیں مل رہے تھے؟ نہیں، پہلے جو مل رہے تھے وہ کچھ کم تھے۔ کم تھے نا؟ جی ہاں، کم تھے کیونکہ وہ آبادی جو ہے پہلے جو دکھائی گئی تھی وہ کچھ کم تھی، اور یہاں کے لوگوں کی شکایت بھی تھیں کہ بھئی ہمیں اس میں نہیں گنا گیا تھا یا اس قسم کا جو سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب اگر جو نئے سینسس کے مطابق آبادی کو جو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی آبادی ہے، اور اس کو اسی حساب سے اگر جو فنڈز دیے جائیں گے، کیونکہ کراچی کے اندر آپ اگر روڈ رستوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کچرا کنڈیاں بہت زیادہ باہر، کچرا سارا باہر پڑا ہوا ہے، کہیں کہیں گٹر نالے ابل رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت ان کو اس وقت ان کو چارج نہیں دیا گیا چیئرمینز کو، تو ان کو جلد از جلد یہ منتقل کر دیے جائیں اختیارات، تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل حل کر سکیں کراچی کے۔ ٹھیک ہے جی، کراچی کے ساتھ یہ جو اب تک ہوتا رہا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ کراچی کی جتنی آبادی ہے وہ اتنی کاؤنٹ کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی ایک وہ شہر ہے جہاں پاکستان سے لوگ آتے، پورے پاکستان سے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ کراچی ایک وہ شہر ہے کہ جہاں جا کے ہم اپنے بچوں کا فیوچر سدھار سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ کراچی میں جو لوگ آئے ہیں وہ الحمدللہ بن گئے، اور بات ہے کراچی والے کبھی اس کو نہیں سمجھے۔ اچھا، یہ بڑا کراچی والوں کو گلا ہے کہ باہر شہروں سے آ کے تو لوگوں نے بنا لی اپنے آپ کو، ہم نہیں بن سکے، کراچی والے کراچی سے فائدہ نہیں لے سکے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اچھا اب چیز یہ ہے کہ کراچی جو ہے سب کا زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے، کراچی کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ دوسرے شہروں کو دیکھا، آپ لاہور کو ہی اگر چلے دیکھ لیں، کیونکہ میں اور شہروں میں تو زیادہ نہیں گئی، اسلام آباد گئی ہوں، بڑا بہترین ہے، لاہور گئی ہوں، وہ بڑا بہترین مجھے لگا ہے۔ لاہور میں بچپن میں بھی گئی تھی، تب بھی میں نے دیکھا تھا، تب کا میں نے لاہور دیکھ کے بڑی گھبراہٹ تھی، پر کچھ عرصے پہلے جب میں گئی ہوں تو میں نے کہا واقعی لاہور ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں لاہور ہے۔ مطلب کراچی کے ساتھ اتنی ناانصافی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کراچی میں جو کراچی کو دیکھ رہے ہیں کیا وہ سنسیئر نہیں ہے؟ یہ لوگوں کا بھی سوال ہے۔ نہیں، دیکھیں جو رہتے ہیں تو وہ تو یقیناً سنسیئرٹی کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم لوگ بھی کراچی آتے ہیں، میری بھی آدھی فیملی کراچی میں رہتی ہے، تو ہم بھی آن کرتے ہیں کہ ہمارا شہر ہے۔ اسی طرح اگر جو یہاں پر رہ رہے ہیں لوگ، چاہے وہ باہر سے آئے ہوں چاہے کراچی کے مستقل آبادی ہوں، لیکن وہ آن کریں اسے، اپنا شہر آن کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مسائل رہے ہیں۔ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سنسیئرٹی ضروری ہے، اور اس میں صرف گورنمنٹ سائڈ نہیں، ہمیں جو عام پبلک ہے اس سے بھی سنسیئر ہونا پڑے گا، کیونکہ اگر جب گورنمنٹ کسی طور پہ کوئی کام کرتی ہے تو ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح اب ہمارے پاس میٹرو بسز اور یہ گرین لائن اور یہ ریڈ لائن اور مختلف قسم کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو اس میں اس وقت تو مشکلات تو ضرور پبلک کو ہو رہی ہیں، روڈ رستے بند پڑے ہوئے ہیں، ٹریفک جیم ہو جاتا ہے، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی آج تو چلو ہمیں تھوڑی مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن ایک مہینے کے بعد یہ جب روڈ کھل جائیں گے، جب یہ پروجیکٹ ہمارے سٹارٹ ہو جائیں گے تو ہمیں کتنی سہولتیں مل جائیں گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک وہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اچھا انہوں نے کچرا اٹھانا شروع کیا، پھر اب عوام کی بات آئی ہے نا، تو ضرور کرنی چاہیے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے حکومت نہیں دیکھ رہی، صوبائی حکومت نہیں دیکھ رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ساری چیزیں تو عوام کی اب آپ دیکھیں، عوام کو پتہ چلے یہ کچرا یہاں سے اٹھ رہا ہے، عوام بھی صبح اٹھ کے نا سارے اپنے گھروں سے لا کے ادھر جا کے کچرا پھینک دیتے۔ مطلب آپ نے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا کہ آپ نے ایک جگہ اپنے گھر کے باہر کچرا رکھنا ہے یا کچھ، ہم لوگ خود نہیں اپنی گلی کو، اپنے محلے کو، اپنے سڑک کو ہم خود نہیں دیکھتے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم ساری چیزیں بس حکومت پہ چھوڑ دیں کہ ساری چیزیں انہوں نے ہی کرنی۔ میں خود جب ایک شو کرنے آؤٹ ڈور جاتی ہوں ہمیشہ، تو میں یہی دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر نا کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے،
لوگوں نے اپنے گھر کے آگے سے صفائی کر کے دوسرے کے گھر کے آگے کچرا کیا. جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے, عوام اگر نہیں سمجھے گی تو جب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر ہم ساری چیزیں حکومت پہ رکھیں گے پھر زیادہ مشکل ہو جائے گی. اب یہ تو بات ہوگی عوام کی. اب اس ٹائم جو اب سوچ رہے ہوں گے یہ اب حکومت پہ آنے والی, اب جو ملک کی صورتحال ہے اس میں عوام کا کہاں ہاتھ ہے؟ جو آج عوام سفر کر رہی ہے, آج مہنگائی اتنی ہوگی کیونکہ ملک کہاں لا کے کھڑا کر دیا, اور اب عوام سفر کر رہی ہے کہ مہنگائی پہ مہنگائی. اب عوام کو نا ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب پھر کوئی ریٹ بڑھنے والے ہیں, ابھی پھر برا حال ہونے والا ہے. رمضان آنے سے پہلے لوگ پریشان ہوئے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مہنگائی تو نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور ایک غریب آدمی کا اپنا گزر سفر کرنا انتہائی مشکل ترین کام بنتا جا رہا ہے. تو یقیناً جو ہمارے پاکستان بھی ایک جس میں عام پبلک جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں گورنمنٹ سائڈ پہ یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ ہم لوگ جو فیصلے کرتے ہیں عام پبلک کے لیے تو اس پہ ہم لوگ امپلیمنٹ بھی کرائیں. تو کیونکہ امپلیمنٹیشن کم ہے یہاں پر جو ہم لوگ فیصلے کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اب جیسے مثال ہے کہ آٹا ہوا, غریب کو تو ایک آٹا چاہیے, ابھی تو آٹا بھی نہیں اب مل رہا. آٹا مل نہیں رہا کراچی کے اندر. تو اس کی وجوہات بھی کچھ اسی طرح ہیں کہ بھئی فلور مل مالکان کہتے ہیں کہ ہمیں گندم سرکاری ریٹ پہ نہیں مل رہی, اور گورنمنٹ ہمیں فورس کر رہی ہے کہ ہم سرکاری ریٹ پہ یہ آٹا فروخت کریں. تو وہ ہمیں اگر گورنمنٹ ریٹ کے اوپر ہمیں گندم فراہم کرے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو گورنمنٹ نے بھی اپنا ایک مخصوص کوٹا رکھا ہوا ہے کہ بھئی اتنی گندم ہمیں ایک چکی مالک کو یا جو اسے دینی ہے تو ان کا کوٹے کے حساب سے دیتے ہیں. تو اور ان کی جو سیل ہے ان کی وہ اس سے بہت زیادہ ہے, تو وہ اسے میچ نہیں کر پاتے گورنمنٹ کی ریٹ سے ملنے والی گندم کو تو, اور گورنمنٹ کے فروخت کرنے والے آٹے کو اور ملنے والی گندم کو. تو انہیں پرائیویٹلی جب خریدنی پڑتی ہے گندم تو وہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے, تو اس لیے وہ اس ریٹ کے اوپر فروخت نہیں کر پاتے. تو اس لیے وہ تھوڑا سا سسٹم آؤٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور جب گورنمنٹ کوشش کرے تو یہ چیزیں ساری آسانی سے حل ہو سکتی ہیں اور ایک غریب کو آٹا فراہم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز یہ بتائیے گا, لوگوں کا عموماً, خیر یہ سوال میں کر رہی ہوں حیرت ہی ہے پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی سادہ عوام ہے نا, جب آپ ان کے پاس جاؤ نا تو وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں نا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو ہمارے پاکستان میں اتنی مہنگائی اس لیے, اور اتنی سادہ عوام ہے ان کو جہاں بھی بیچاروں کو لگاؤ نا وہ لگ جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ اچھا اس میں سچائی کتنی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں. پاکستان صرف مہنگائی کی طرف جا رہا ہے یا پھر کسی اور طرف بھی جا رہا ہے, وہ عوام کو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کا تو کنیکشن ہے پوری دنیا بھر میں نا, تھوڑا سا یہ سسٹم بتائیں. یہ جو کرونا کے ٹائم بھی, لاک ڈاؤن کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچا اور یہ چیزیں ہوئیں, دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی. ابھی بھی اسی بات کو کھینچ کے نا یہی بات ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہوئی, وہاں دیکھو کتنا پیٹرول مہنگا ہے, وہاں دیکھو کتنا پیٹرول مہنگا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ وہاں پہ اگر پیٹرول مہنگا ہے تو وہاں پھر لوگوں کا اسی حساب سے سسٹم بنا ہوا ہے. یہاں پہ تو پیٹرول مہنگا ہے, اگر کسی کی 20,000 تنخواہ ہے, پیٹرول مہنگا وہ اس کی 20 ہی رہے گی. اگر مزدور 500 روز کے لینے تو 20, چاہے آٹا جو ہے وہ 2,000 کا بھی ہو جائے گا اس بیچارے کو 500 ہی ملے گا. تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ کے تو دنیا بھر میں کنیکشن ہے, آپ کو تو ہر ایک چیز جو ہے وہ پتہ چلتی رہتی ہوگی نا. نہیں دیکھیں, مہنگائی تو اپنے طور پہ واقعی آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے, لیکن ظاہر ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کو وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں تاکہ لوگ اپنی سروائیو کر سکیں اس مہنگائی کو. تو جس طرح آپ نے کرونا کی بات کی, تو کرونا کے اندر بھی یقیناً بہت ایک مشکل مرحلہ تھا جو الحمدللہ پاکستان بڑا اچھے طریقے سے اسے مینیج کر سکے اور کرونا کا خاتمہ بھی ہو گیا, اور پاکستان کے اندر جس طرح توقع کی جا رہی تھی اتنا نقصانات پاکستان کے مطلب اندر آپ نہیں ہوئے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اسمارٹ عمران خان کو کہنا چاہیں گے کہ عمران خان نے ایک اچھی پالیسی اس ٹائم اپنائی. دیکھیں وہ تو جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ بھی یہی پالیسی اختیار کرتے. تو اس میں کسی بھی گورنمنٹ کو ہم لوگ کریڈٹ نہیں دے سکتے, لیکن وہ ظاہر ایک بین الاقوامی ایک سسٹم تھا, اسی تحت چلنا پڑتا ہے. تو پاکستان میں بھی اس وقت گورنمنٹ عمران خان کی تھی, تو عمران خان کے کچھ سٹیپس اچھے بھی تھے لیکن کچھ نقصان دہ بھی تھے.
تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ نے ابھی جو اس وقت شہباز شریف ہمارے وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ان کو جو مین ان کا جو سوچ ہونی چاہیے وہ اس وقت عوام کو صرف مہنگائی کے حساب سے سوچنا چاہیے کہ پیٹرول جتنا مہنگا کرتے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے جتنا مہنگا پیٹرول ہوگا اتنی ساری چیزیں مہنگائی بھی اوپر جا رہی ہے، تو اس سے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان تو ایک ایگریکلچر ملک ہے، اور اگر ہم زیادہ توجہ اس سائڈ پر دیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر بہت پیچھے، ہم دنیا سے اگر یہ کمپیئر کہیں سے کرنا چاہیں تو ہم بہت پیچھے ہیں ایگریکلچر کے اندر. تو اس میں ہمیں کام کرنے کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے گندم کہاں سے آنی ہے، وہیں سے ایگریکلچر سے پیدا ہو کر آنی ہے. ہم انہیں زمینداروں کو، کسانوں کو، ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اس چیز کے اندر، اور ہم انہیں سہولتیں دیں، ان کو مشینری دیں، تاکہ جو دنیا میں جو اس وقت جدید ترین ایگریکلچر چل رہی ہے وہ سسٹم ابھی تک پاکستان نے اڈاپٹ نہیں کیا. تو وہ ہم لوگ اگر اڈاپٹ کر لیں گے تو ہماری ایگریکلچر بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور جب ایگریکلچر بہتر ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں خوراک وغیرہ یا کھانے پینے کی جو بھی اشیاء یہاں سے سبزیات ہیں، گندم ہے، یا اور جو بھی مکئی وغیرہ جو بھی چیزیں وہ آئیں گی تو ہمیں اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم اسی کے ساتھ لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اچھا جی، اب آپ کی طرف میں آتی ہوں، ذرا سماروہ کا بتائیں کہ وہ، کیونکہ میں نے تو نام ہی پہلی بار سنا. یہ سب سے بری بات ہے کہ صبح سندھ میں رہ کے، کراچی میں رہ کے آپ کو نام بھی نہیں پتا، آپ کبھی گئے بھی نہیں. بہت ساری جگہیں ہیں جہاں ہم لوگ نہیں گئے، تھوڑا اس کے حوالے سے بتائیں وہ کیسی جگہ ہے، وہاں جو ہے وہ کس طرح سے کام ہو رہے ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہے، تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. سماروہ ویسے تو ایک بہت پرانا شہر ہے، ہم شہر بھی نہیں کہیں گے، چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، ٹاؤن. ٹھیک ہے، ٹاؤن ہے. تو پاکستان تقریباً کتنی آبادی ہوگی وہاں پہ؟ اس وقت آبادی اس کی زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 ہزار کی ٹوٹل آبادی ہے. اچھا جی ہاں، وہ چھوٹا سا ایک سمجھ لو ٹاؤن ہے. اور اس علاقے کا جو تھرپارکر، اور تھرپارکر ڈسٹرکٹ جو ہوتا تھا، ڈسٹرکٹ تھرپارکر، اس میں پھر آج تو 3 ڈسٹرکٹ ہو چکے ہیں، میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھر. تو عمرکوٹ کا وہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے سماروہ، جس کی آبادی 15 سے 20 ہزار ہے. اور اس میں سماروہ کے اندر ایک چھوٹا شہر ہونے کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ٹاؤن کمیٹی شروع سے ہی وہ ٹاؤن کمیٹی رہی ہے. تو چھوٹا ہو کر فنڈز جو ہے اس حساب سے ٹاؤن کمیٹی کے آ جاتے تھے، تو اس میں کام، ترقیاتی کام آسانی سے ہو جایا کرتے تھے. تو پہلے تو یہ ناظمی سسٹم تھا، اس وقت ہم لوگوں نے سارے روڈ رستے بنا دیے تھے. پھر ابھی پچھلا جو نظام چیئرمینی کا تھا اس میں بھی میں کونسلر تھا. اچھا جی، اس میں کونسلر تھا، تو اس میں بھی ہم لوگوں نے کافی کام کیے. تو اس وقت میں یہ ضرور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سماروہ کی کوئی ایک گلی بھی ایسی نہیں ہے جو کچی رہ گئی ہو. ساری پکی گلیاں، روڈ، رستے بنے ہوئے ہیں، اور ڈرینیج سسٹم بھی اچھا ہے ہمارا. کبھی بھی سماروہ جو ہے وہ کتنی بھی برسات پڑ جائے، شہر کا جو پرانا حصہ ہے، اولڈ حصہ، وہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے. جو بھی بارشیں ہوئی تھی اس میں بھی وہ سماروہ، اولڈ سماروہ جس کو کہا جائے، ہم پرانا جو مستقل رہے، جو وہاں پر جو ہے شروع سے، تو وہ علاقہ کافی اونچا ہے، وہ نہیں ڈوبا اس بار بھی. اور اس میں سماروہ میں بیسیکلی وہاں پر جو کاروبار ہے وہ بھی ایگریکلچر ریلیٹڈ ہی کاروبار ہے، کیونکہ وہاں پر ایگریکلچر ہی ہوتی ہے ہمارے سماروہ کے سراؤنڈنگ میں. تو یہ ایک سماروہ کی چھوٹی سی، ایک سماروہ نام بھی جو ہے تاریخی ہے، اس کے مختلف لوگ مختلف حوالے سے اسے بات کرتے ہیں کہ پہلے ایک اور سماروہ ہوا کرتا تھا، وہ کسی زمانے میں ختم ہو چکا تھا، الٹ گیا تھا. تو پھر یہ جو سماروہ کے لوگ یہاں پر کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے تھے، پھر اسے سماروہ بنایا گیا تھا. تو بہرحال مختلف کہانیاں ہیں اس کی سماروہ کی. تو ہمیں تو اس لیے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے کہ ظاہر ہے میری جائے پیدائش وہیں کی ہے، اور وہیں پہ پلے بڑے ہیں، اور وہیں پہ آج بھی میرے بچے بھی وہیں پہ ظاہر ہے وہاں پر بنیادی تعلیم وہیں سے حاصل کی. تو میں نے بھی بنیادی تعلیم بیسیکلی سماروہ سے حاصل کی تھی، لیکن میٹرک کرنے کے بعد پھر میں کراچی آ گیا تھا. پھر میں نے انٹر اور گریجویشن ساری کراچی سے ہی کیا تھا.
اچھا اچھا، تعلیمی نظام وہاں پہ کیسا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم لوگوں کا نا زیادہ جو بات ہوتی ہے وہ یا تو تعلیمی نظام پہ ہوتی ہے یا پھر صحت پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو آپ کو پھر پتہ ہی ہے پاکستان کا، اب ذرا وہاں کا بھی بتا دیں۔ تعلیم ویسے تو ہمارے علاقے کی تعلیم بہت اچھی ہے، اور ہماری اس وقت تو خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو منتخب ایم پی اے جو ہیں وہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر ہیں، سید سردار علی شاہ۔ تو انہوں نے تعلیم پہ بہت کام کیا، سردار علی شاہ نے بہت کام کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے علاقے میں عمر کوٹ شہر جو ہے وہ ایجوکیشن ہب کہلاتا ہے، اور وہاں بہت اچھے ہمارے اساتذہ اکرام موجود ہیں۔ وہاں پرائیویٹ ادارے بھی موجود ہیں جو لوگوں کو ٹیوشنز دیتے ہیں، اور انہیں جو پروفیشنل کالجز کے لیے ایڈمیشن کے لیے تیاریوں کے لیے وہاں پر سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اور وہاں پر ہمیں جب خوشی ہوتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پورے سندھ سے مختلف علاقوں سے لوگ عمر کوٹ آ رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ جو پرائیویٹ جو چل رہے ہیں انسٹیٹیوشنز اس کے اندر وہ اپنے امتحانوں کی تیاریاں کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو مختلف علاقوں کے لوگ آتے ہیں ان میں سلیکشن کی جو ریشو ہے وہ بھی سب سے زیادہ عمر کوٹ کی آ رہی ہے، کہ عمر کوٹ سے جو تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، جو سیکھ کر آ رہے ہیں، ان کا بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جن کے پروفیشنل یونیورسٹی اور کالجز کے اندر ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے تعلیم کے اندر جو ہے اس وقت کافی ہمارے عمر کوٹ ڈسٹرکٹ بہت بہترین ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا جو وہاں کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کا تو پھر ملنا جلنا بھی ہوتا ہے، پھر آپ کا ایک سسٹم بھی رہا ہے، پھر ابھی آپ روٹری کے حوالے سے بھی، تو لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ کیا لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، یا لوگوں کے اندر اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اویئرنیس تو چاہے کتنی بھی آ جائے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو اس بتانے کی اور سکھانے کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ سیکھنے کا عمل تو کہتے ہیں جاری رہنا چاہیے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل تو جاری رہنا ہی چاہیے۔ تو اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو یقیناً وہاں پر کچھ زیادہ تر لوگ جو ہے دیہاتوں میں رہتے ہیں، تو وہ اتنے جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو بہت کم ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ایسے سیشنز کرنے بھی چاہیے، اور ہم جیسے ادارے روٹری ہوا یا اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں تو ان کو یہ چیزیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں مختلف فیلڈز کے اندر۔ جس طرح ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن کے اندر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت میٹرک کے اندر آ چکے ہیں تو انہیں بھی ہمیں کچھ ایسے لیکچر ان کے لیے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ وہ اپنی مستقل کی فیلڈ چوائس کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو اس قسم کے بھی جو ہے اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں ایک ایریے میں گئی تھی، تھوڑا سا مجھے نا وہ گاؤں نما کچھ لگا نا تھوڑا سا، تو وہاں عورتیں بھی زمینوں پہ جا کے کام کرتی ہیں، وہاں معصوم بچے جن کے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں وہ بھی جا کے کام کرتے ہیں۔ اب چائلڈ لیبر اور پھر عورتوں سے اس طرح سے، مطلب وہ جس بھی صورتحال میں وہ بیمار بھی ہیں یا وہ پریگننٹ بھی ہیں تو بھی وہ زمینوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اویئرنیس، یا وہاں کے لوگوں کو کچھ اس طرح سے بات، یا ان کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہوتے ہیں یا عورت کی عزت کیا ہے؟ مطلب اگر اس کو نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ مطلب آپ اس کی سڑک پہ کھڑے ہو کے انسلٹ کر دیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ اور جگہوں پہ دیکھیں جس طرح سے عورت کو اس کو مرد کے شانہ بشانہ وہ چلتی ہے، یہاں کہیں نہ کہیں کمی ہے، ہم جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں کمی ہے۔ نہیں، یقیناً آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عورتوں کو وہ حقوق نہیں مل پا رہے جو انہیں ملنے چاہیے، اور ہمارا روٹری کا تو یہ موٹو بھی ہے کہ برابری کے حقوق ملنے چاہیے۔ اور اس وقت تو سندھ کے اندر اس وقت سندھ کے اندر جو ہے عورتوں کو جب سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جو شروع کیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو وہ جو ان کو جو پیسے ملنا جب اسٹارٹ ہوئے تھے تو وہ عورتوں کو ہی زیادہ تر ملتے ہیں۔ تو وہ جب عورتوں کو ہمارے سندھ کے اندر جب عورتوں کو ملنا شروع ہوئے تو اس وقت عورتوں کی ویلیو بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے۔
تو ظاہر ہے کیونکہ پیسے وہیں سے ملتے ہیں، تو وہاں پر غربت زیادہ ہے ہمارے علاقے کے اندر، تو لوگ یہ دیکھتے ہیں چلو بھئی یہ عورت کے نام پہ ہی پیسے مل رہے ہیں، چلو وہ آئے ہیں تو ہمارا گھر کا ہمارے بچوں کا گزر سفر چل جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی وہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ عورتوں سے زمینوں کے کام بھی لیے جاتے ہیں، اور بہت محنتی عورتیں ہوتی ہیں سندھ کی، بہت محنتی ہوتی ہیں، اور وہ سارا دن زمینوں پہ کام بھی کرتی ہیں، پھر گھر پہ آ کے کھانا بنا کے اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، ان کو پیٹ بھی پال رہی ہوتی ہیں. تو وہ یقیناً جو ان کو سہولتیں ملنی چاہیے عورتوں کو، وہ وہاں پر میسر نہیں ہے، اور وہ انہیں ملنی بھی چاہیے، وہ ان کا حق ہے. اچھا، جس طرح سے اب شہر کی اگر آپ دیکھیں، عورتیں میرڈ ہوں ان میرڈ ہوں، ان کو اس طرح سے ایجوکیشن ان کو دی جاتی ہے، پھر ان کو ایسے اسکلز سکھائے جاتے ہیں، پھر ان کو اتنا کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، اور پھر وہ خود اپنے پورے گھروں کو ایک ایک عورت، ایک ایک لڑکی جو ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے وہاں کے لوگ بھی اگر اپنی بچیوں کو ایجوکیشن دیں، ان کو وہ کانفیڈنس دیں کہ کل کو وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسوں سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مل رہے ہیں، کل وہ بچی اپنے پورے گھر کو جو ہے وہ پال سکے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے، وہ جو ایک وہاں کے لوگوں کے اندر چیز ہے کہ عورت کو آزادی نہیں دینی، عورت نے یہ نہیں کرنا، عورت نے یہ نہیں کرنا، یہ کہیں نہ کہیں تو ہے نا؟ نہیں، بالکل آپ کی بات کافی صحیح ہے، لیکن عورت کو اس وقت جو ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری بچیاں تعلیم حاصل کریں. تو اس وقت تعلیم اور بچیوں کی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ گورنمنٹ سائڈ پر بھی ہے، اور والدین بھی اس پر توجہ دے رہے ہیں. عورتوں کے حقوق کی جہاں تک بات کر رہی ہیں یا انہیں وہ آزادی کی بات کر رہی ہیں، تو میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا روٹری کے حوالے سے، روٹری کے اندر سے ہی. اصل میں جب میں کوئی سوال کرتی ہوں تو پرساد میں کہتی ہوں اچھا یہ نیگیٹو نہیں ہے، اصل میں کچھ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں نا کہ آزادی پہ کچھ اور بھی ہو چکا ہے، تو وہ ذہن آ جاتا ہے فوراً کہ اچھا وہ والی نہ ہو عورت کا جو وہ اس طرح سے حقوق الگ ٹائپ کے مانگنے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے تو بہتر نہیں لگتا. ٹھیک ہے، وہ آپ اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس سائڈ پہ نہیں جا رہی بات میری، کہ ہم لوگوں نے اس وقت یعنی پچھلے مہینے ہی ہم لوگوں نے روٹری کلب فیمیل کے نام سے، روٹری کلب سماروہ فیمیل کے نام سے ہم نے ایک کلب بنایا ہے. اور یہ اس وقت ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ 3271 اور 3272، اس میں یہ واحد کلب ہوگا جو پیور فیمیل کلب ہوگا. اچھا، تو یہ ایک سٹیپ ہم لوگوں نے انٹیریئر سندھ ایک چھوٹے سے قصبے سے لیا ہے. کراچی کے اندر بھی اس وقت کوئی ایسا کلب نہیں ہے جس میں اس کی ساری ممبر عورتیں ہی ہوں. تو ہم نے پہلی بار یہ سٹیپ لیا ہے روٹری کلب سماروہ نے، کہ ہم لوگوں نے وہاں پر اپنی فیملیز کو انوالو کیا ہے روٹری میں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری فیملیز جو ہے انوالو ہوں. تو ہم روٹیرینز کی جو گھر والے ہیں، ان کی وائف ہیں یا بچیاں ہیں، اس سے ہم نے انہیں ہی ہمیں ان کا ممبر بنایا ہے روٹری کلب فیمیل کا. تو الحمدللہ ابھی چارٹرڈ ہونے والا ہے وہ ہمارا کلب، اور اس کے بعد وہ ہماری میٹنگ الگ ہو رہی ہوں گی، اور عورتوں کا ہمارا جو کلب ہے اس کی میٹنگ الگ ہو رہی ہوں گی. سماروہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، لیکن اس میں اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو یقیناً یہ چیزیں ساری جگہ پر بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ عورت کو جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ اس کے بھی حقوق ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنا ایک مرد اہمیت رکھتا ہے. تو وہ جو کانفیڈنس عورت کو ملتا ہے نا، وہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. اور میں عورتوں کو ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے ایک چیز ضرور سیکھی ہے جو اپنی نانی اور اپنی امی سے سیکھی ہے. وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ، شاید بہت پرانی بات ہے، لوگ دیکھ کے سوچیں گے کہ یہ ایسی بات کر رہی ہے، میڈیا انڈسٹری کی ہو کے یہ اس طرح کی بات کر رہی ہے. میں نے ہمیشہ اپنی نانی اور اپنی ماں کو ایک ہی چیز سنی ہے کہ جب بھی گھر میں فیصلہ ہو تو وہ ایک کوئی مرد کرے جو سربراہ ہے گھر کا، اور اسی کا فیصلہ چلنا چاہیے، کیونکہ عورت کا فیصلہ اتنا سمجھداری کا نہیں ہوتا. یہ میری نانی اور اماں کہتی تھی. آپ یقین کریں وہ بات اس ٹائم سے بچپن سے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اور آج بھی وہ ہے کہ جب بھی گھر کا فیصلہ ہو تو وہ مرد کرے. تو یہ آپ نے چیز ضرور، میں عورتوں کو کہنا چاہوں گی کہ یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو وہ حقوق اور وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، پر مرد کا جو معیار اور وہ ساری چیزیں ہیں اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے. آپ نے ان کی عزت، ان رشتوں کو، وہ ساری چیزوں کو ضرور سمجھنا ہے. اگر بہترین عورت آپ نے بننا ہے تو اس چیز کو آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا. آپ کامیاب بھی ہوں گی، بہترین بھی ہوں گی، اور ہر جگہ اپنے آپ کو منوا بھی سکیں گی. اچھا، اب مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ آگے آپ کو پاکستان، کراچی، آپ کا سماروہ، سب ہم ایک ہے نا، تو آگے کیا نظر آ رہا ہے جو اس ٹائم صورتحال ہے
اور کیا میسج بھی دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، بے شک، اور یہ ایک ایسی رات اور ایسے لمحے کے اس وقت بنا تھا کہ ہم پاکستانی اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، بالکل، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی پاکستان کے لیے، انشاءاللہ، اور پاکستان جو ایک اسلامی ملک ہے وہ یقیناً دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا جائے گا، اور اب تک ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، معدنیات جو موجود ہیں، اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم اپنے آسانی سے اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جو غیر ملک ہم لوگ قرض لیتے ہیں IMF سے یا مختلف اداروں سے، ورلڈ بینک سے، اگر ہم ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صرف ہمیں اب مخلص ہونا پڑے گا پاکستان سے. ہماری صرف سوچ صرف یہی ہونی چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ہی ہمیں کام کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ترقی کرنے سے کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بالکل. تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لے کے آئے، بہت اچھا لگا، ہر ٹاپک پہ ہم نے تھوڑے آپ سے بات کی، بہت اچھا لگا، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا. ابھی ہم لیں گے ایک بریک سے واپس آتے ہیں.